کرنل غزافی لیبیا کے صدر تھے۔ ان کا پورا نام معمر محمد ابو منیار الغزافی تھا، اور اگر آج یہ شخص زندہ ہوتا تو شاید مسلمانوں کی پہچان ہی کچھ اور ہوتی۔ ناظرین، غزافی نے 1969 سے لے کر 2011 تک لیبیا میں حکومت کی، اور 20 اکتوبر 2011 میں انہیں 5th جنریشن وار کا ہتھیار استعمال کر کے مروا دیا گیا۔ لیکن ناظرین، کیوں مروایا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ میں سب سے پہلے ان قوانین کے بارے میں بتاؤں گا جو معمر غزافی نے اپنی حکومت میں قائم کیے تھے۔ دوستو، لیبیا میں بجلی مفت تھی۔ پورے لیبیا میں کہیں بجلی کا بل نہیں بھیجا جاتا تھا، سود پر قرض نہیں دیا جاتا تھا، تمام بینک ریاست کی ملکیت تھے، اور 0% سود پر شہریوں کو قرض کی سہولت دی جاتی تھی۔ اپنا گھر لیبیا میں انسان کا بنیادی حق سمجھا جاتا تھا، اور اس کے لیے حکومت شہریوں کو مکمل مالی مدد فراہم کرتی تھی۔ تمام نئے شادی شدہ جوڑوں کو اپنا نیا گھر بنانے کی مد میں حکومت $50,000 مفت فراہم کرتی۔ پڑھائی اور علاج کی سہولتیں لیبیا کے تمام شہریوں کو بنا پیسوں کے حاصل تھی۔ ناظرین، غزافی سے پہلے 25% لوگ پڑھے لکھے تھے، جبکہ آج 83% لوگ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہیں۔ کسانوں کو زرعی آلات، بیج اور زرعی زمین مفت فراہم کی جاتی تھی۔ اگر باشندوں کو لیبیا میں علاج، معالجے یا تعلیم کی صحیح سہولت میسر نہیں ہوتی تو حکومت بنا کسی خرچے کے بیرون ممالک بھجواتی تھی۔ لیبیا میں اگر کوئی شخص اپنی گاڑی خریدنا چاہتا تو حکومت 50% سبسڈی فراہم کرتی۔ پیٹرول کی قیمت 0.14 فی لیٹر تھی۔ لیبیا پر کوئی بیرونی ممالک کا قرض نہیں تھا، اور لیبیا کے اثاثوں کی کل مالیت تقریباً $150 ارب سے زائد تھی، جن پر اب مغربی ممالک کا قبضہ ہے۔ اگر کوئی باشندہ گریجویشن کرنے کے بعد بھی نوکری حاصل نہیں کر پاتا تو حکومت اسے اس کی تعلیم کی استعداد کے مطابق مفت تنخواہ ادا کرتی، تاوقت اس باشندے کی ملازمت لگ جائے۔ ناظرین، ملک کے تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ تمام لیبیائی باشندوں کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جاتا تھا۔ ماں کو ہر بچے کی پیدائش پر حکومت کی طرف سے $5,000 مفت فراہم کیے جاتے۔ غزافی نے ملک کی صحرائی آبادی کو پیش نظر رکھتے دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے کا پروجیکٹ بھی شروع کیا، تاکہ پورے ملک میں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ ان مظالم کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ کی نظر میں غزافی کے کچھ اور بھی گناہ تھے۔ غزافی نے بادشاہت کے دوران لیبیا پر راج کرنے والے دولت مند، تعلیم یافتہ اور قدامت پسند طبقے کو ختم کر کے لیبیا میں سوشلزم لانا اپنا مشن بنایا۔ انہوں نے لیبیا میں تیل کی پیداوار میں اضافہ کیا اور قانونی نظام میں اسلام کا مذہبی قانون متعارف کروایا۔ انہوں نے عوام کی قبائلی وابستگیوں کو دبانے کے لیے کام کیا تاکہ ایک قوم کی متحدہ شناخت پیدا ہو سکے۔ لیبیا کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد غزافی امریکہ کی اسرائیل حمایت پر تنقید کرنے لگے۔ اس کے باوجود امریکہ اور برطانیہ نے غزافی سے سفارتکاری بڑھا دی، لیکن غزافی نے ان کی حمایت سے انکار کر دیا۔ اس کے بجائے امریکہ اور برطانیہ دونوں کو سامراج سمجھا۔ قومی خود مختاری کو ظاہر کرنے اور لیبیا کو غیر ملکی استعماری اثرات سے پاک رکھنے کا عزم کرتے ہوئے غزافی نے مطالبہ کیا کہ امریکہ اور برطانیہ اپنے فوجی اڈوں کو لیبیا سے ختم کرے۔ اس نے لیبیا میں مقیم 10,000 اطالویوں اور یہودیوں کی ایک چھوٹی تعداد کو بھی بے دخل کر دیا۔ 1973 میں جب اسرائیل نے ایک لیبیا کے ہوائی جہاز کو مار گرایا جو مصر سے اسرائیلی فضائی حدود سے بھٹک گیا تھا، غزافی کو مصر سے پہلے اس واقعے کا بدلہ لینے اور پھر چارٹرڈ بحری جہاز کو ڈبوا کر جوابی کارروائی سے انکار پر ناراضگی کا نشانہ بنایا گیا۔ 1981 میں امریکی صدر رونالڈ ریگن نے غزافی کو مشرق وسطی کا پاگل کتا قرار دے دیا۔ جواب میں غزافی نے ماسکو کا دورہ کر کے اور وارسا معاہدے میں شامل ہونے کی دھمکی دے کر ریگن کی مخالفت کر دی۔ ریگن نے واشنگٹن میں لیبیا کے سفارت خانے بند کروا دیے، لیبیا کے تیل پر پابندی عائد کر دی اور امریکی کمپنیوں کو لیبیا میں کاروبار کرنے سے منع کر دیا۔ امریکہ اور لیبیا کی فوجوں میں متعدد چھوٹی جھڑپیں ہوئی۔ اس کے بعد ریگن نے امریکی فوج کو بحر روم کے ساحل پر لیبیا کے ساحل سے دور خلیج سرٹ میں مشقیں کرنے کا حکم دیا۔ آخرکار 15 اپریل 1986 کو امریکی فوج نے لیبیا پر کئی فضائی حملے کیے، فوجی تنصیبات پر بمباری کی، 100 کے قریب لیبین ہلاک اور غزافی کے گھر کو نشانہ بنایا گیا، جس سے اس کے 2 بیٹے بھی زخمی ہوئے۔ امریکہ کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کی گئی، لیکن ریگن کو امریکہ میں ہی سراہا گیا۔ ادھر اس واقعے کی وجہ سے عرب اقوام غزافی سے ہمدردی کا باعث بنی۔
ناظرین 1988 میں اسکاٹ لینڈ میں لاکربی کے اوپر پینم فلائٹ 103 کو اڑا دیا گیا، جس میں 259 مسافر ہلاک ہو گئے۔ برطانوی تفتیش کاروں نے 2 لیبیائی باشندوں کو مشتبہ افراد کے طور پر شناخت کیا اور مطالبہ کیا کہ ان کو برطانیہ کے حوالے کر دیا جائے، لیکن غزافی نے اس بات سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اقوام متحدہ نے لیبیا کے خلاف معاشی پابندیاں عائد کر دیں، جس سے لیبیا کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا۔ افریقی ریاستوں کی متعدد ریاستوں نے اقوام متحدہ کی پابندیوں کی مخالفت کی، جو بالآخر 1998 میں اس وقت ختم کر دی گئی جب غزافی نے جنوبی افریقہ کے صدر نیلسن منڈیلا کو ہائی لینڈ میں بم دھماکے کے ملزمان کو حوالگی کی نگرانی کی اجازت دینے پر اتفاق کیا۔ ناظرین 2000 کی دہائی کے اوائل میں غزافی نرم پڑتے نظر آئے۔ افریقہ کی اقوام کو متحد کرنے میں ان کی دلچسپی بڑھتی گئی۔ غزافی افریقی یونین کے لیے چیمپئن بن گئے اور انہوں نے افریقی براعظم کے لیے ایک ہی کرنسی، ایک ہی فوج اور ایک ہی پاسپورٹ کی تجویز پیش کی۔ ناظرین یہ سب وہ مظالم تھے جو امریکہ کے مطابق غزافی نے کیے، لیکن اس کے 3 بڑے گناہ جو اس کی شہادت کا سبب بنے وہ یہ تھے۔ پہلا یہ کہ پاکستان کو ایٹمی پروگرام کے لیے $100 ملین کی رقم اس وقت فراہم کرنا جب پاکستان پر ہر طرح کی پابندیاں تھیں۔ اس رقم سے پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ اور دوسرا، اس شخص نے ہمیشہ مسلمان ممالک کو اکٹھا کر کے ان کا ایک بلاک بنانے کی کوشش کی، کبھی افریقی ممالک کا بلاک تو کبھی عرب ممالک کا، لیکن ہمارے مسلمان ممالک نے غزافی کی ایک بات تک نہ مانی اور آپس میں ہی لڑنے مرنے میں متفق رہے۔ اور تیسری بات جس میں غزافی نے سونے اور چاندی کے سکوں میں لین دین کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ پیپر کرنسی جعلی کرنسی ہے۔ غزافی کے ان گناہوں کی بدولت ہی امریکہ نے غزافی کو شہید کروا دیا تاکہ لیبیا کی عوام کو ایک ظالم ڈکٹیٹر سے نجات دلائی جا سکے۔ اگر آج کے لیبیا کو دیکھیں تو ہر طرف افراتفری، پورا ملک پچھلے 10 سالوں سے شدید خانہ جنگی کا شکار ہے، عوام غربت اور بے روزگاری کی چکی میں پس رہی ہے، تیل کی آمدنی آدھے سے بھی کم رہ گئی ہے، لیبیا کی کرنسی شدید تنزلی کا شکار ہے، بیرون ممالک کی سرمایہ کاری بالکل ختم ہو چکی ہے، پورے ملک میں بدعنوانی اور لوٹ مار رائج ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط۔